زبان کا کئی استعمال ہو سکتے ہیں. زبان کا برا استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس زبان کو فحش گفتگو کے اندر استعمال کرے، انسان اس زبان کو کفر کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرے، انسان اس زبان کو بہت سے ہمارے صحافیوں اور میڈیا پہ بیٹھے لوگوں کی طرح جو ہے وہ اسلام سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، اہل دین پر تان کرنے کے لیے استعمال کرے، مجاہدین کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے استعمال کرے، تو کفر کی خدمت کے لیے استعمال کرے. زبان ایک ملکہ ہے، کسی کو مل جائے وہ ملکہ تو وہ اس کو مسخر کر دے کافروں کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا. وہ بھی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں نوجوانوں میں فلموں اور ڈراموں کے اثرات کے تحت جو کچھ رائج ہے، سارا وقت فضول جملے، لایانی گفتگویں، فحش گفتگویں، یہ سارا کچھ بھی ہو سکتا ہے زبان کا استعمال. تو یہ ایک انتہا ہے کہ انسان اس کو گندگی کے لیے استعمال کرتا ہو، اور زبان سے اس کے دل کے اوپر جو کچھ جاتا ہو وہ گندگی کے سوا کچھ نہ ہوتا ہو. اس کے برعکس دوسرا رویہ بھی موجود ہو سکتا ہے، اور وہ رویہ یہ کہ اس زبان سے خیر کی دعوت دی جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو اس زبان کو اس لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلانے میں کھپایا جائے، اس زبان کو قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے، اس زبان کو اللہ کی یاد میں کھپایا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، دعوت اللہ میں، یہ ساری چیزیں ہیں. پیار محبت کی اہل ایمان سے باتوں میں، ان کا دل نہ توڑنے میں، اس میں کھپایا جائے زبان کو. اسی طرح ایک درمیان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رستہ بھی برے رستے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور وہ ایک انسان سری گناہ والی گفتگو تو نہ کر رہا ہو لیکن بے مقصد گفتگو کرتا ہو، اور اس کی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے وہ زبان کو بے مقصد باتوں میں گزارنے میں لگاتا ہو. تو یہ زبان اتنی فالتو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر بات سے روک لو، یعنی زبان سے نکلے تو بس خیر کی بات نکلے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ ہو جائے. تو ہر ایک ہم میں سے سوچے اس بات کو، اپنے اپنے دنوں کا جائزہ لیں، اپنے اپنی اعمال کا جائزہ لیں، اور دیکھیں کہ دن بھر میں ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے، کن امور پہ ہم بات کرتے ہیں، کتنی بات کا واقعتاً کوئی مقصد ہوتا ہے، اور کتنی باتیں محض لذت گفتگو کے لیے ہوتی ہیں، محض مزہ جو آ رہا ہوتا ہے بات کرنے میں اور کہکے مارنے میں اور گپے لگانے میں، محض اس کے لیے زبان جو ہے وہ مسخر ہوتی ہے. تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی معاشرے میں جو عام رائج ہے وہ تو یہی ہے کہ زبان پہ اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری مجلسیں ایسی دلوں کو سخت کرنے والی مجلسیں ہوں. تو ان سب چیزوں کا پیارے بھائیوں دل پر اثر ہوتا ہے. زیادہ ہنسنے کا حدیث میں آتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا. تو اسی طرح زیادہ لایانی باتیں جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کانا طویل الصمت، آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری صفت ہے کہ آپ بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. تو خاموشی اور منہ بسور کے بیٹھے رہنے میں فرق ہے. بات خاموشی کی ہو رہی ہے، خاموشی کے ساتھ مسکرایا بھی جا سکتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت کام کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، دوسروں کا دل لبھانے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اہل ایمان کو خوش کرنے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن زبان کو یوں مطلقاً کھلا چھوڑ دینا کہ کسی بات کا کوئی حساب ہی نہ ہو، الفاظ جو ہیں وہ ان پہ چونکہ بل کوئی نہیں آتا اس لیے وہ بس چلتا چلا جائے، تو قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اس کا بل دینا پڑ گیا تو بہت بھاری بل ہوگا وہ. تو ایک ایک لفظ پہ انسان تھوڑا سا غور کر لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں. میرے